ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ۔ عتبہ اور عتیبہ، اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ خاندان ایک تھا، نکاح ہو چکا تھا اور ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور ابو جہل نے دشمنی کی انتہا کی تو اپنے بیٹے کو کہا کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تمہارا منہ میں کبھی نہیں دیکھوں گا۔ تو دونوں بیٹوں نے نبی علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، اور نبی علیہ السلام کو یہ غم بھی پہنچایا گیا کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دین کی خاطر، اسلام کی خاطر دی گئی۔ دو تھے عتبہ اور عتیبہ۔ عتیبہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا رشتہ ختم کرنے کے لیے تو خوب گستاخی کی، خوب بکواس کی، آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما دیجئے۔ یہ بات سن کے تو وہ لرز کے رہ گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا انجام برا ہوگا۔ ہے کافر، بات نہیں مان رہا، لیکن یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا وہ لفظ ہوگا پورا۔ ابو لہب کو بھی پتہ لگا، اب یہ بڑے پریشان تھے کہ محمد کی زبان سے یہ لفظ نکلا، یہ پورا ہو کے رہے گا۔ نبی کی باتوں پہ کاش ہمیں بھی یقین آ جائے، ہم تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو عتیبہ کو جب نبی علیہ السلام نے بد دعا دی، اس کو یقین ہو گیا کہ بس میری موت اب یقینی ہے، اب میں نہیں بچتا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، تجارتی قافلے جاتے رہتے تھے، عتیبہ کو بھی کہا چلو، اس نے کہا میں نہیں جاتا، مجھے تو محمد کی بد دعا کا ڈر ہے۔ لوگوں نے کہا کیا تم عورتوں کی طرح گھر بیٹھے ہو، چلو ہمارے ساتھ، ہمیں تمہاری حفاظت کریں گے۔ بہرحال کسی طرح اس کو وہ منا کے لے گئے۔ اب کہیں رات کو قیام کرنا تھا، کھلی جگہ تھی، ابو لہب بھی پریشان تھا۔ اس نے کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے نا میرا مقام کیا ہے خاندان میں، برادری میں، مکے میں، تو میرے بچے کا خیال کرنا۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، ہم بچے کا خیال کریں گے۔ اب رات کو جہاں سوئے نا، تو عتیبہ کی حفاظت کے لیے پورا پروٹوکول، حفاظت کے سارے SOPs انہوں نے پورے کر لیے، سب کچھ کیا۔ کیا کیا؟ جہاں رات کو سونا تھا، پہلے تو چاروں طرف اپنے جانوروں کو کھڑا کیا، بٹھایا، ایک باڑ وہ ہو گئی حفاظت کی۔ اس کے بعد جتنا قافلے والوں کا سامان تھا وہ اس کے گرد رکھ دیا اندر کے دائرے میں۔ پہلے میں جانور کے اندر آگے سارے ساز و سامان چاروں طرف اس کو رکھ دیا۔ اس کے بعد جتنے قافلے کے لوگ تھے وہ اپنے سرکل بناتے چلے گئے اور اس میں آرام کرنے کے لیے لیٹتے گئے۔ بالکل درمیان میں، سینٹر میں اس عتیبہ کو سلایا کہ تم یہاں محفوظ ہو، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ یہاں بھی ڈرتا تھا کہ ادھر پہلے کوئی آئے گا بھی تو پہلے جانور ہیں، کوئی ہنہنائے گا، چیخے گا، بولے گا، پھر آگے اس نے سامان کو کراس کرنا ہے، پھر پورے قافلے کو کراس کرنا ہے، تم تو بیچ میں ہو۔ خیر سو گئے، سارے لوگ سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے مانگا تھا نا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دینا، تو رات کو ایک شیر آیا، پہلے جانوروں کو کراس کیا، پھر سامان کو کراس کیا، پھر ایک ایک کو سونگنے لگا، پھر اچانک اس نے ایک تیز بڑی جمپ لی اور بالکل سینٹر میں آیا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو چیڑ پھاڑ کے ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد واپس چلا گیا۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، اللہ رب العزت نے اس کو پورا کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو اور تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ ایک واقعہ تکلیف پہنچانے کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں جانور ذبح ہوئے، بتوں کے نام پر یہ قربانیاں کرتے رہتے تھے، جانور ذبح کرتے رہتے تھے۔ تو کچھ جانور ذبح ہوئے تھے، ان کی اوجڑی، گند، گوبر، غلاظت پڑی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت کے لیے اپنے وقت پہ آنے والے تھے۔ ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو اوجڑی کو اٹھائے اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدے میں جائیں ان کے اوپر ڈال دے۔ تو ایک بہت ہی بڑا دشمن خدا تھا عقبہ ابن ابی معیط، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ نبی علیہ السلام جب آئے، آپ نماز پڑھنے لگے، سجدے میں گئے، وہ بدبخت گیا، اس نے ایک بڑی جانور کی بڑی اوجڑی اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ کے اوپر لا کے ڈال دی۔ اس کا اتنا وزن تھا، نبی علیہ السلام سجدے میں سے سر نہ اٹھا سکے۔ اور ادھر کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا، اتنا ہنس رہے ہیں کہ گر رہے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ یہ خبر کہیں بی بی فاطمہ کو ملی کہ میرے باپ کے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے۔ وہ آئیں
اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اور جس طریقے سے وہ کر سکتی تھی نبی علیہ السلام کی مدد کی، اور اس اوجڑی کو پھر ہٹایا گیا۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے، پھر نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے بد دعا کے لفظ سنے، یہ سارے ہنستے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئے اور اسی لمحے سارے کے سارے لرزنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں کے لیے اس وقت بد دعا کی تھی، یا اللہ ابو جہل، عمر ابن حشام، عقبہ ابن ابی معیط اور امیہ ابن خلف، یا اللہ ان تینوں کو تو سزا دے اور ان کو تباہ فرما دے، ان کے لیے بد دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ نے جن جن قریشیوں کا نام لیا، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے غزوہ بدر میں قتل ہوتے دیکھا، ذبح ہوتے دیکھا، اور ان کو ایک گھڑی کے اندر بھی ڈال دیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، آپ کا ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، تینوں چکروں میں ایک جگہ پہ یہ کافر سردار بیٹھے تھے، ابو جہل اور دوسرے، انہوں نے باتیں کسنی شروع کی، تکلیفیں پہنچانا شروع کی، کچھ بات چیت بھی ہوئی، اور اس نے کہا کہ تم ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے، ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ اس طرح تینوں چکروں میں یہ آپس میں بات چیت کرتے رہے، نبی علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ کہتے رہے، حتیٰ کہ چوتھے پہرے میں یہ تینوں کے تینوں ایک دم اٹھے اور نبی علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ابو جہل ایک دم آگے بڑھ کر اس نے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی، میں آگے بڑھا، ابو جہل کے گھونسا مارا، اسے پیچھے کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف کو پیچھے کیا، اور تیسری طرف نبی علیہ السلام نے خود عتبہ ابن ابی معیط کو پیچھے کیا، اور آخر یہ لوگ پاس سے ہٹ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھگت نہیں لوگے۔ ان تینوں کو آپ نے سزا کا بتایا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان تینوں نے یہ سنا، یہ بھی خوف سے لرزنے لگے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام واپس اپنے گھر آنے لگے۔ جب ہم لوگ نبی علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، نبی علیہ السلام اپنے دروازے پہ پہنچے تو ہماری طرف مڑ کے فرمایا کہ تم لوگ غم مت کرو، اللہ خود اپنے دین کو پھیلانے والا ہے، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا ہے، اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے، اور یاد رکھنا اللہ ان کو تمہارے ہی ہاتھوں سے ذبح کروائے گا۔ اور بدر کے موقع پہ پھر اللہ نے ایک کام کر دیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔